السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس صورت میں کہ اے پیغمبر، ان کافروں کو صحیح رستے پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی رضا اور خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر سن لیں، تفسیر ابن کثیر سے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان صحابہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ناپسند فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور یہ آیت اتری، انہیں اجازت و رخصت دی۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرما دیا ہر سائل مطلب مانگنے والا کو دو، ہر کسی کو دو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہاں پہ ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، فرسٹ پرائرٹی ہے، بٹ جس کو ضرورت ہے وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ہم کو اس کو دینا چاہیے صدقہ، ٹھیک ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ والی روایت آیت سورہ منتہا آیت نمبر 8 کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا کہ تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے کرو گے، مطلب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یار ہم یہ کر دیں گے اس آدمی کا بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھلا تو ہوئے گا ہی، مگر ایکچول میں انڈائریکٹلی وہ نیکی ہمارے ہی کام آئے گی۔ تو ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے کرتے ہیں۔ آپ روٹ میں جائیں، روٹ میں جڑ پکڑیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نیک عمال کر رہے ہیں، کچھ بھی بد عمال کر رہے ہیں، آپ کو امپیکٹ کرے گا، ہم کو پرسنل، جو بھی انسان کام کر رہا ہے نا، چاہے وہ نیک کر رہا ہے چاہے بد کر رہا ہے، اس آدمی کو امپیکٹ کرے گا جو وہ کام کر رہا ہے۔ یہ اس آیت سے کنفرم ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک اور سناتا ہوں میں آپ کو، ایک عجیب واقعہ ہے، ابن کثیر میں ہی لکھا ہوا ہے۔ حسینین بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں سے یہ باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو خیرات دے کر چلا گیا۔ اس نے بھی سنا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن پھر اس کا دل کرا کہ میں آج پھر صدقہ دوں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہی ہے کہ آج رات ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ پھر اس نے پھر خدا کی تعریف کی اور ارادہ کیا آج رات میں تیسرا صدقہ دوں گا، دے آیا اور دن کو معلوم ہوا کہ جسے دے کے آیا تھا وہ چور تھا۔ کہنے لگا یا خدایا تیری تعریف و شکر ہے، بدکار کو دیے جانے پر بھی، مالدار کو دیے جانے پر بھی، اور چور کو دیے جانے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے ہیں۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام خوری سے رک جائے، مالدار کو عبرت حاصل ہو جائے، اور بھی وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے رک جائے۔
پھر فرمایا صدقہ ان مجاہرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلق کاٹ کر ہجرتیں کر کے وطن چھوڑ کر کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر روزی خدا کی رضامندی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جن کی روزی روٹی کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں جو انہیں کافی ہو، نہ وہ سفر کر سکتے ہیں نہ چل پھر کر اپنی روزی کما سکتے ہیں۔ ان کے حال سے جو لوگ ناواقف ہیں، ان کے لباس، ظاہری حال، گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسکین وہ نہیں جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے 2 کھجوریں مل گئیں، کہیں سے 1 لقمہ مل گیا، کہیں سے 1 وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے جن کے پاس اتنا نہیں کہ وہ فارغ و بے پرواہ ہو کر اپنے حالات کی بھی ایسی بنائے کہ جس سے ہر شخص اس کی ضرورتوں کا احساس کرے اور کچھ احسان کرے، اور نہ وہ سوال کے عادی ہیں تو ان کی اس حالت سے جان لے گا جو عقل مند پر چھپی نہیں رہتی۔ تو دوستو ایکچولی میں اس آیت میں جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے ہم لوگ کسی کو صحیح رستے پہ نہیں لا سکتے، تو اللہ تعالیٰ حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، مگر ایکچول میں امت سے کہہ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز، صدقہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو، بٹ ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دماغ میں یہ نہ رکھیں کہ یار یہ صدقہ میں صرف انہی کو دوں گا، مسلمانوں کو دوں گا، نہیں، ہر مذہب کے ضرورت مند لوگوں تک صدقہ اپنا پہنچائیں۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کا صدقہ کیسے قبول کر لے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کے؟ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے والا بنائے، اپنا دماغ فالتو کا لگانے والا نہیں بنائے۔ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، بڑے علماؤں کی تفسیر پڑھیں، الگ الگ علماؤں کی تفسیر پڑھیں، پرانے علماؤں کی تفسیر پڑھیں، ان سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ ہم چاہ کر بھی اس کو پورا نہیں سمجھ سکتے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے کو پرسنلی ہے میری یہ کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا قرآن کو، مگر جہاں تک ہے ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی صحیح نالج عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے والا بنائے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل کو صحیح انداز سے صحیح طریقے پہ چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے فدا لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی آیت کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔